تو ڈاکٹر عائشہ یہ سب سے پہلے تو سٹارٹ کرتے ہیں اکانومسٹ کی سٹوری سے. آپ جانتی بھی ہیں اوون بینٹ جونز جنہوں نے لکھی ہے, ساتھ میں کوئی بشرا تسکین صاحبہ ہیں, میں تو ان کو نہیں جانتا تھا پرسنلی, لیکن پہلے ان کا تذکرہ سنا ہے. یہ بہت لمبی ڈیٹیل سٹوری ہے, ظاہری بات ہے اس پہ کافی ریسرچ بھی کی گئی لگتا ہے, بہت سے لوگوں کے انٹرویوز بھی ہیں, لیکن یہ باتیں خیر پہلے ہمیں پتہ تھیں, لیکن ان کی ٹائمنگ جو اس سٹوری کی اشاعت ہے وہ زیادہ اہم لگ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی اس کو پبلش کیا گیا, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ رضا میرے خیال میں دیکھیں یہ تو ایک آن گوئنگ چیز ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باور کرانا چاہ رہی ہے جو تمام پاکستانی ڈائسپورا کے ہیں ان کو اور پاکستان میں بھی لوگوں کو کہ جی ایسے ہمدردی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہ رکھیں. اور لابینگ فرمز جو ہیں یہاں ظاہر ہے یہاں بڑے پیسے لگاتی ہیں, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان میں لگاتی ہے اور ظاہر ہے وہ آگے انویسٹ کرتے ہیں. اوون بینٹ جونز کے حوالے سے میں صرف کہوں گی کہ اوون بینٹ جونز بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں. یہ ان کی پہلی سینسیشنل سٹوری نہیں, انہوں نے الطاف حسین کے حوالے سے بھی پہلے کی تھی اور تب یہ ہوا تھا کہ بہت ہوہا کار مچی تھی اور تھا کہ بھئی ابھی پکڑے جائیں گے یہ جو ہیں الطاف حسین اور ابھی سزا سنائی جائے گی, پھر کچھ نہ بنا اس سٹوری کا. اچھا میں وہ سٹوری دیکھ رہی تھی, بہت دلچسپ ہے اور ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہیں اور ہمیں کوئی بشرا بی بی کے حوالے سے تو ہمیں کوئی وہ شک و شبہ نہیں تھا کہ وہ جس قسم کی ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک طریقے سے بشرا بی بی کی اس کہانی سے ایک ہمدردی سی بڑھتی ہے عمران خان کے لیے کہ بھئی دیکھو کیسے اس نے ان کو بیوقوف بنا دیا, اور آئی ایس آئی کا ظاہر ہے کہ بھئی آئی ایس آئی کیسے اپنے ڈرامے کھیل رہی تھی, یہ بھی اور یہ چیزیں ہمیں پتہ تھیں. بٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی سلیکٹیو قسم کی ریسرچ کی ہے اس آرٹیکل میں. مثلا خاور مانیکا کی جو کلیمز ہیں کہ جناب میں آتا تھا تو خاموشی ہو جاتی تھی, اور عمران خان نے شادی سے پہلے تک اپنی بیوی کی کبھی شکل نہیں دیکھی, کیونکہ یہ ہمیں تو الٹرنیٹیو چیزیں بھی پتہ ہیں. اور بات یہ ہے کہ خاور مانیکا کو یہ علم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے, وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. مطلب کہ اس میں خاور مانیکا کے بیانات کو منوان لے کے جو ہے وہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ایز ٹروتھ وہ کر دیا ہے, لیکن کسی سے انہوں نے الٹرنیٹیو ویو نہیں لیا, کیونکہ خاور مانیکا اگر یہ ایک جال بچھایا جا رہا تھا تو خاور مانیکا بالکل اس میں شامل تھے. بالکل. تو اس میں اس کہانی میں بڑے جھول ہیں. وہ بشرا تحسین جو ہیں وہ سنا ہے کہ ان کی پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نواز سے بھی بڑا قربت اور لگاؤ ہے, تو کہانیوں سے کہانیاں نکلتی ہیں. سو بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ بھی دلچسپی ہے اس کی کہ اس قسم کی کہانی آئے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے, اس کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا. دیکھیں صرف بشرا بی بی کا قصہ نہیں ہے, مطلب کہ عمران خان کی تو سارا جو ان کی پرسنالٹی اور کیریکٹر ہے ہم جانتے ہیں, جو خواتین کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ جس قسم کی ان کا کردار رہا ہے, لیکن تو کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی وہ حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ جو ان کی سپورٹ بیس ہے وہ تو کبھی بھی ان کہانیوں سے مروب نہیں ہوئی. ان کا ہے کہ ہاں دیکھو یار مرد آدمی ہے وغیرہ وغیرہ. تو میرا نہیں خیال کہ اس کہانی کی وجہ سے ہمدردی میں کمی ہوگی. لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی ایک میسج بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو اس قسم کا شخص ہے, اس پہ آپ کیسے ہم پاکستان اپنی پالیٹکس اس کے حوالے کر سکے, تو میں خیال میں یہ اس کا ایک کیس بلڈ کیا جا رہا ہے. اچھا عائشہ دیکھیں یہ بشرا تسکین کے بارے میں نا یہ خیر پروپیگنڈا بھی زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کی جب سٹوری آتی ہے اسی سے ملتی جلتی آسمہ شیرازی نے اپنا ایک کالم لکھا تھا, یہ 2021 کی غالباً بات ہے,
اور وہ بھی تب اس نے آسما نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں لکھی تھی. ظاہری بات ہے ان کے بھی سورسز اسلام آباد میں اس کی بنیاد پہ لکھی انہوں نے, لیکن اس کے بعد پورا پھر انہوں نے ایک, آپ کو یاد ہی ہوگا کہ انہوں نے اس کے اوپر ہیش ٹیگز بنائے, آسما کو بڑا رگیدا اور یہ کیا. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ خاور مالکہ تو خود اس میں برابر کے شریک تھے, بلکہ جتنے فائدے انہوں نے اٹھائے ہیں عمران دور میں, ان کے بیٹوں نے ٹرانسفرز, پوسٹنگ, کانٹریکٹ, ساری چیزیں آتی رہی ہیں وقتاً فوقتاً, وہ تھوڑی سی گول ہو گئی ہے اس میں. لیکن یہ بات درست ہے کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے, اور ظاہری بات ہے ان کے جو سپورٹرز ہیں, مجھے تو لگتا ہے اس اسٹوری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ جسے کہا جاتا ہے نا ٹیفلون والا معاملہ ہے, آپ جو بھی کچھ کہہ لیں عمران خان کے اوپر, کوئی جو ہے ان دیکھیں کا میں رضا میں سمجھتی ہوں کہ جو عام عوام ہے جس پہ ان کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھ رہی ہے, ان پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ لوگوں کے نظروں میں اسپیشلی 27ویں امینڈمنٹ کے بعد لوگوں کے دل میں اور بھی خفگی ہے. تو لوگ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایک بندہ ہے جیل میں ہے, ایک پوزیشن لے رہا ہے, ایک سٹینڈ لے رہا ہے, اور یہ جو اس قسم کی لیڈرشپ ہے جو کہ سودوں پہ سودے کر رہی ہے, تو میں نہیں سمجھتی کہ اکانومسٹ کی کہانی سے ان کی کوئی سیاسی صحت پہ فرق پڑے گا. عائشہ, اس سے مجھے آن اے لائٹر نوٹ خیال آیا کہ ویسے تو ماشاءاللہ آپ کا بھی تعلق ایک خانوادے سے ہے, لیکن میں تو آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں آپ نہیں کہ کرتی تعویذ گنڈے والا کام یہ کریں تو آپ کیا کیا کہاں سے کہاں جو ہے آپ وہ اس وقت آپ برطانیہ میں ادھر ادھر نہ پھر رہی ہو, ڈرائیو نہ کر رہی ہو, تو لیکن آپ نے تو اپنا جو ہے ورثہ اس کو استعمال ہی نہیں کیا. بہرحال اس کے اوپر ہم ایک الگ لمبی بات کریں گے کہ کیوں نہیں کیا اور آپ نے کیا اس کے اوپر. رضا اس پہ ایک چھوٹی سی بات کر دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خانوادہ تو اس کی آپ ٹریک اور ٹریس کر سکتے ہیں. بشرا بی بی کا تو یہ ایکوائرڈ ایک چیز تھی, مطلب کہ ان کا کوئی جو بابا فرید پاک پتن کی گدی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آئیں یہ جو گھس بیٹھیا ہوتا ہے یہ وہ ہیں, انہوں نے ان کو استعمال کیا گیا یا وہ استعمال ہوئی اس کام میں. اور بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, آپ شروع میں اپنے انٹروڈکشن میں ذکر کر رہے تھے جیفری ایپسٹین کا, جی, تو آپ نے جو بتایا وہ تو یہ ایک نوٹ کا بتایا کہ بھئی اسلامسٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ شاید آپ کے نظر سے نہیں گزرا, جو کہ جیفری ایپسٹین کی جو گرل فرینڈ جو ان کے لیے لڑکیوں کا بندوبست کرتی تھی اور ڈھونڈتی تھی, ان کے ساتھ بھی عمران خان کی تصاویر جو ہیں وہ نکلی ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو امریکہ میں تو دیکھیں نا بل کلنٹن کی بھی تصویر ہے, ان پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں تو ان تصویروں کا کچھ نہیں بنتا. کچھ نہیں بنتا. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عائشہ یہ دو چیزیں سامنے ایک دن میں آنا, اور یہ ظاہری بات ہے کہ عمران خان جیسے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. تو ایک سائڈ پہ ان کو وہ ایپسٹین والے فائلز میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جی اسلامسٹ, ویکو, ڈینجرس, اور ادھر اکانومسٹ کا میگزین یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ ایک کریزی توہم پرست ہیں, اور جو ہے آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں پھر یہ ساری جادو ٹونے والی باتیں جو ہیں. تو یہ بڑی ایک دلچسپ ایک نیریٹو بھی بلڈ ہو رہا ہے, کم از کم ویسٹرن جسے کہنا چاہیے میڈیا اور ویسٹرن نیوز سائیکل کے اندر. بہرحال میں اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ یہ وقت ہمیں نہیں زیادہ اسپینڈ کرنا چاہیے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہے, ویسے تو سارے ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کے توہم پرستی کا ہمیں پتا ہے کہ کالے بکرے پریزیڈنسی میں بھی زرداری صاحب کے ٹینیور میں روز ایک بکرا جو ہے وہ اس کا صدقہ دیا جاتا تھا, کوئی بابا تھا, پیر تھا, ڈنڈے والا, سارے یہ وہاں جاتے تھے. لیکن اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ اس قدر توہم پرستی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی اس سے بالکل اس میں شامل ہیں, اور ایک طرح سے فروغ ہی دیتے ہیں نا. جب اتنے ٹاپ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں یہ والے عملیات کا حصہ بنتے ہیں,
تو پھر عام لوگ بھی تو رضا elites کو رضا اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے بڑی سیدھی سی، اور وہ سیدھی سی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جس ملک میں یا جن ممالک میں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، کوئی سسٹم نہ ہو، لوگ پھر توہم پرست ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ انہی طریقوں سے پیر فقیر تعویذ گنڈا اس کی طرف ہی جاتے ہیں. کیا کریں؟ ایک صحیح بات. کیونکہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، میں صرف ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ہماری جیسی سوسائٹیز میں ایسا ہی ہو سکتا ہے، اس سے مختلف نہیں ہو سکتا.